السلام علیکم۔ ہم اردو کی کتاب چاند کی ایک نظم دیکھنے جا رہے ہیں جو کہ ایک نعت ہے جس کا نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہمارے۔ نعت ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑے شاعر صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ چلیے پہلے اس کو پڑھنا سیکھتے ہیں۔ جس ردم سے میں پڑھوں گا آپ بھی اسی ردم سے پڑھیں گے۔ تو اس میں نا ہر شعر کو دو حصوں میں توڑ کے پڑھا جائے گا، یعنی آواز کو اس طرح سے نکالا جائے گا کہ دو حصوں میں ایسا محسوس ہو کہ ہر مصرع دو حصوں میں پڑھا جا رہا ہے۔ وہ حق کی باتیں بتانے والے، وہ سیدھا رستہ دکھانے والے، وہ راہبر رہنما ہمارے، نبی ہمارے نبی ہمارے، درود ان پر سلام ان پر۔ ٹھیک ہے، تو وہ حق کی باتیں بتانے والے، وہ سیدھا رستہ دکھانے والے، وہ راہبر رہنما ہمارے۔ ٹھیک ہے، میں نے یہاں پہ بیلنس کرنے کے لیے راہبر کے بعد پاز بھی لیا اور تھوڑا سا راہ کو کھینچا بھی ہے۔ وہ راہبر رہنما ہمارے، نبی ہمارے نبی ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم، درود ان پر سلام ان پر۔ بلند نبیوں میں نام ان کا، بلند نبیوں میں نام ان کا، فلک سے اونچا مقام ان کا، ہمارے ہادی خدا کے پیارے، نبی ہمارے نبی ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم، درود ان پر سلام ان پر۔ جب اسی طرح سے جملے میں صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں لکھا ہوتا ہے نا، تو اس کو جملہ مکمل کرنے کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے ہادی خدا کے پیارے، نبی ہمارے نبی ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم، درود ان پر سلام ان پر۔ انہی کی خاطر، دیکھیں توڑ توڑ کے پڑھ رہا ہوں میں، انہی کی خاطر دمک رہے ہیں، انہی کے دم سے چمک رہے ہیں، زمیں کے ذرے فلک کے تارے، نبی ہمارے نبی ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم، درود ان پر سلام ان پر۔ انہی کی سرکار کے گدا ہیں، انہی کے دربار کے گدا ہیں، جہاں کے یہ تاجدار سارے، نبی ہمارے نبی ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم، درود ان پر سلام ان پر۔ بہت آسان سی، بہت مزیدار سی۔ تو سمجھتے ہیں کوئی اس میں مشکل بات ہو تو۔ وہ حق کی باتیں بتانے والے، حق سچ اچھی باتیں قرآن لے کر آئے تھے اور پوری زندگی عمل کر کے دکھایا، صحیح باتیں، صحیح زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، تو وہ حق کی باتیں بتانے والے، وہ سیدھا رستہ دکھانے والے۔ سیدھا رستہ یعنی اچھا رستہ، نیکی کا رستہ۔ راہ بر اور رہنما دونوں ایک ہی بات ہے، وہ ہمیں راستہ دکھانے والے۔ کسی ایسی جگہ آپ جائیں جہاں پہ کہ آپ کو راستہ نہ پتہ ہو، آپ کسی سے پوچھیں اور وہ آپ کو کہے کہ بھئی یہ دیکھو میں راستہ دکھاتا ہوں، تو وہ ہوگا راہبر یا رہنما۔ یہ دونوں راہ سے ہی نکلے ہیں۔ نبی ہمارے درود ان پر سلام ان پر۔ درود اور سلام ہم پڑھتے ہیں نا، ہم پڑھتے ہیں نا درود و سلام، نماز نہیں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو یہ درود ہو گیا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم یا السلام علیکہ یا رسول اللہ یا السلام علیکہ رسول اللہ، یہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو درود پڑھا جاتا ہے اور سلام پڑھا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بلند نبیوں میں نام ان کا۔ جو نبی ہیں، بہت سارے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا پیغمبر اتارے، اور کچھ کے نام ہمیں پتہ ہیں، کچھ کے تو پتہ بھی نہیں ہے۔ لاکھوں پیغمبر آئے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر، دنیا میں بہت سے نبی آئے اللہ تعالیٰ کی باتیں بتانے کے لیے۔ تو ان نبیوں میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بہت اونچا ہے، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے نبی ہیں۔ فلک سے اونچا مقام اس کا، یہ مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے۔ کسی کا مقام، کوئی چیز بہت بلند ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اتنی اونچی ہے جیسے کہ آسمان، تو فلک آسمان کو کہتے ہیں، آسمان سے اوپر ان کا مقام ہے۔ ہمارے ہادی، ہادی وہ ہوتا ہے جو آپ کو کوئی سیدھا راستہ دکھائے، ہدایت سے نکلا ہے، ہدایت دے اچھی طرف جانے کی۔ تو ہمارے ہادی خدا کے پیارے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں ہمارے نبی، درود ان پر سلام ان پر۔ اور اتنے اچھے وہ اللہ کے رسول، اتنے اچھے ہیں، دنیا کی خاطر اتنی انہوں نے سختیاں بھی سہیں، مشکلات بھی سہیں ہم لوگوں کی وجہ سے، تو ان کے احسان کی وجہ سے
ایسا لگتا ہے کہ پوری کائنات ان کے احسان کو محسوس کرتی ہے کہ انہوں نے جو ہمارے پاس اللہ کا پیغام لے کے آئے یہ بڑا احسان تھا۔ تو ذرہ ذرہ زمین کا اور آسمان کا تارہ تارہ، زمین کا ذرہ ذرہ اور آسمان کا ہر ایک تارہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ان کی تھینک فلنس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، انہی کی خاطر دمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں اور چمک رہے ہیں۔ ایک ہی بات ہے، ایک ہی لفظ کے کو دو انداز سے ادا کیا گیا، چمک دمک، جھلملانا۔ تو انہی کی خاطر دمک رہے ہیں، انہی کے دم سے چمک رہے ہیں، ان کی وجہ سے، ان کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے ہمارے اوپر بہت احسان کیا ہے کہ وہ دین اسلام ہمارے لیے لے کے آئے۔ تو شاعر نے ایک انداز سے سمجھایا ہمیں کہ اتنا بڑا احسان ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جو زمین کے ذرے ہیں اور آسمان کے تارے ہیں، یعنی ہر چیز ہی دنیا کی، ان کے خاطر کہ وہ خوش ہو جائیں، ان کے تھینک فلنس کی وجہ سے چمک رہے ہیں۔ اور دنیا میں جو خوبصورتی ہے وہ انہی کی وجہ سے ہے، ان کے دم سے چمک رہے ہیں، ان کی وجہ سے۔ یعنی دنیا میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام نہ لاتے تو آج اسلام دنیا میں اگر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے پیغام نہ بھیجتے، تو آج دنیا میں ہمیں اچھی اچھی باتیں پتہ ہی نہ ہوتی اور ہم ویسے ہی غلط سلط فضول کام کر رہے ہوتے۔ تو ان کی وجہ سے دنیا میں جو کچھ بھی چمک دمک ہے وہ انہی کی وجہ سے ہے، زمین کا ذرہ ذرہ اور یہاں تک کہ آسمان کے تارے بھی۔ تو یہ بات کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے، شاعر اس طرح سے بات کرتے ہیں۔ پھر انہی کی سرکار کے گدا ہیں، یہ بھی ایک محاورتاً بات کی جاتی ہے۔ سرکار ویسے بادشاہ کو کہتے ہیں اور گدا جو ہے وہ فقیر کو کہتے ہیں۔ تو ہم گویا ان بادشاہ کے فقیر ہیں۔ کون کون ہیں ان بادشاہ کے فقیر؟ یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہ کہا ہے انہوں نے، انہی کے دربار کے گدا ہیں۔ بادشاہ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اکثر جو ہے وہ ایک دربار لگاتے ہیں، ایک اپنے محل میں بادشاہوں کی ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ کہ وہ اپنے وزراء وغیرہ کو، اپنے تمام ساتھیوں کو بٹھاتے ہیں اور سلطنت کے مسئلے حل کرتے ہیں۔ اور کسی کو اگر کوئی مسئلہ لے کے جانا ہوتا ہے تو وہ مسئلہ بھی جو ہے وہ ان کے پاس اسی دربار میں لے کے جایا جاتا ہے جہاں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ابھی کسی کو کچھ چاہیے تو وہ آتا ہے اپنی التجا لے کر کے ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیں۔ تو ہم جتنے بھی دنیا کے تاجدار ہیں، تاجدار تاج والا یعنی بادشاہ، دنیا کے سارے بادشاہ ہمارے پیارے نبی کے بادشاہ، ہمارے پیارے بادشاہ نبی کے فقیر ہیں ایک طرح سے، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی اچھائی ملتی ہے اب ہمیں تو وہ ہمیں اسلام کے ذریعے ہی ملی۔ تو اس طرح سے ہم ان کے فقیر ہوئے یا ان سے لیا ہم نے۔ انہی کے دربار کے گدا ہیں۔ سرکار بادشاہت کے حوالے سے، دربار بھی بادشاہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ان کا جو دربار ہے، تو انہی کے دربار کے گدا ہیں۔ جتنے بھی بادشاہ ہیں وہ سب، اور جب بادشاہ ان کے دربار کے گدا ہیں تو پھر عام انسان تو ہوں گے ہی ہوں گے، ہے نا؟ تو جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے ہیں جیسے کہ اچھائی کی خاطر انہی کے فقیر ہیں، انہی سے سب اچھائی ملے گی، انہی کے سامنے ہاتھ پھیلائے جھولی پھیلائے کھڑے ہیں۔ تو درود ان پر، سلام ان پر۔ ٹھیک ہے جناب؟ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کہی جانے والی نظم کو نعت کہتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے کیا بنا ہوا ہے، یہ بہت سی حدیثوں کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری کی 2 جلدیں رکھی ہوئی ہیں، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور صحیح مسلم۔ یہ مختلف کتابیں ہیں جس میں کہ احادیث جمع ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائی ہوئی باتیں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو یہ ہو گئی بات اس نعت کو سمجھنے کی۔ اور اگر میں آپ سے کہوں کہ اس نعت میں آپ مختصراً بتائیں کیا کیا بتایا گیا ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ اس نعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ پوری دنیا انہی کی وجہ سے آج اچھائی کی، اگر دنیا میں کوئی اچھائی موجود ہے تو انہی کی وجہ سے موجود ہے، اور ہم سب ان کے گدا ہیں، یا ہم سب ان کے محتاج ہیں اچھائی کے معاملے میں، اچھائی معلوم کرنے کے معاملے میں۔ اور یوں لگتا ہے کہ دنیا کا ذرہ ذرہ ان کی تعریف میں اور ان کی وجہ سے جو ہے وہ چمک رہا ہے۔ یوں کر کے آپ اس کو مختصراً بیان کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو یوں ہم نے یہ نعت سمجھی، آپ بھی اس کو ویسے ہی پڑھ کے سنائیے جیسے کہ میں نے پڑھ کے سنائی۔ ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔